السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، سورہ کہف کا جو آج ہے پارٹ نمبر 77 پلے کرنے سے السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ کے؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وانقذتنا وفرجت عنا۔ لک الحمد بالایمان وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْإِسْلَامِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف اور سورۃ الکہف کا چھٹا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ اس مقام پر ہمیں الحمدللہ لے کر آ گئے ہیں جہاں حضرت خضر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں واقعات کی حکمت بتا رہے تھے۔ اس کے بعد بالعالمین سورۃ الکہف اور سورۃ الکہف کا چھٹا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ اس مقام پر ہمیں الحمدللہ لے کر آ گئے ہیں جہاں حضرت خضر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں واقعات کی حکمت بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ان تینوں معاملات کے پیچھے ڈیزائن کوڈ کیا کام کر رہا تھا۔ آیت نمبر 80 میں دوسرے واقعے کی حکمت شروع ہوئی تھی جو ہم نے شروع کر دی تھی۔ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، تو جو وہ لڑکا تھا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے والدین مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ہمیں اندیشہ ہوا، ہمیں خوف ہوا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ زیادتی اور کفر میں انوالو کر لے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا آیت 81 میں اسی حکمت کے ہی حصے کو آگے پروسیڈ کیا جا رہا ہے۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، کہ ان دونوں کا رب ان کے لیے اس کو بدل دے، خَيْرًا مِّنْهُ، اس سے جو اس لڑکے سے بہتر ہو، زکاتن، پاکیزگی میں یعنی تزکیہ میں، ایمان میں، وَأَقْرَبُ رُحْمًا، اور زیادہ مرسیفل ہو، زیادہ محبت والا ہو، زیادہ رحمت والا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اس حکمت کو ڈسکرائب کروا رہے ہیں حضرت خضر سے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان سے اس لڑکے کا قتل کروایا۔ اللہ تعالیٰ ان مومن والدین کو اچھا ریوارڈ دینا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ بچہ جو کہ بڑا ہو کے اللہ کے علم کے مطابق گناہ گار ہوتا، کافر بن جاتا، اور ماں باپ کیونکہ اولاد سے محبت کرتے تھے تو وہ اولاد کے پیچھے پیچھے چلتے، اس کے گناہوں کو چھپاتے، اس کے گناہوں کے حصے دار بن جاتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کے گناہ کو چھپاتے رہنا اور اس کی اصلاح کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی انسان کو خود گناہ کے راستے پر لے کر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اللہ نے چاہا کہ اللہ اس کو بدل دے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کی الحمدللہ تقریباً 10 قرات ہیں، 10 مختلف قرات ہیں۔ ہم جو قرات کرتے ہیں، جو ہم پاکستان میں بھی کرتے ہیں اور زیادہ تر جو آپ کو ورلڈ وائڈ سعودی عرب میں بھی ملتا ہے، ٹیکسٹ کا فرق ہوتا ہے، رسم الخط کا فرق ہوتا ہے۔ پاکستان کا قرآن جو ہے وہ اس کا ٹیکسٹ الگ ہوتا ہے، جو آپ کو سعودی عرب میں ملتا ہے حرمین کے اندر وہ رسم عثمانی کے اوپر ہوتا ہے، اس کا ٹیکسٹ الگ ہوتا ہے۔ لیکن تمام الفاظ کی سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک حرکات اور اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو ٹیکسٹ ہم فالو کرتے ہیں یہ ہے حفص عن عاصم کا، جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکالرز کہتے ہیں، بعض لوگ اسکالرز کہتے ہیں کہ 7 اور قرات ہیں، بعض کہتے ہیں 10 ہیں، لیکن زیادہ جو اوتھینٹک روایت ہے وہ یہ ہے کہ 7 قرات قرآن کی اور ہیں۔ اور وہ قرات کیسے ہوتی ہیں کہ کہیں کہیں کوئی لفظ جو ہے، آپ میں سے جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھا سمجھیں گے،
کہیں کہیں قرآن کا ایک لفظ جو ہے وہ ہوتا ایک ہی لفظ ہے, وہی ورب آ رہا ہوتا ہے, اس کا وہ باب بدل دیتے ہیں. جیسے یہاں آیا ہے ایک, اگر آپ آیت کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو انشاءاللہ فرق ابھی سمجھ آ جائے گا کہ وہ قرآن کے ساتھ قرات کیوں ہے مختلف. اس سے میننگز نہیں بدلتا ہے, اس سے صرف میننگز کی انریچمنٹ بعض اوقات اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے یہاں یہ لفظ آیا ہے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا, یہ جو یبدلا کا لفظ آیا ہے, یبدلا یہ فعل ہے. ہماری قرات میں یہ لفظ آتا ہے یبدلا. ایک اور قرات آتی ہے قرآن کی, اس میں آتا ہے یبدلا. لفظ وہی ہے, صحیح, صرف کیا ہوا آپ کے, اگر آپ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے نزدیک اس کا باب بدل گیا, اور اگر آپ عام فہم رکھنے والی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کہیں گی کہ ہاں اس میں صرف ایک تشدید کا اضافہ ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا, صحیح. تو ایک قرات جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے یبدلا اور ایک ہے یبدلا, لیکن دونوں میں مفہوم بدل جاتا ہے سلائٹلی سا, اور مفسرین سمجھتے ہیں اس چیز کو. یہاں آیا ہے یبدلا, دو لفظ ہوتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کی اردو اچھی ہے تو آپ عربک کے ان دونوں ورڈز کو سمجھ جائیں گے. عربی زبان میں ایک ہوتا ہے ابدال اور ایک ہوتا ہے تبدیل, دونوں بدل سے ہیں. ابدال ہوتا ہے کسی چیز کو آل دا وے کمپلیٹلی بدل دینا, اس کو ابدال کہتے ہیں عربی زبان میں. کسی چیز کو مکمل ری فارم کر دینا, اس کو کسی چیز سے سبسٹیٹیوٹ کر دینا, بلکہ سبسٹیٹیوٹ کر دینا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ کہتی ہیں نا با دال لام, بدل کا مطلب ہے ان ایکسچینج آف سم تھنگ, کسی چیز کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا. عربی زبان میں ابدال کہتے ہیں کسی چیز کو آل دا وے سبسٹیٹیوٹ کر دینا, صحیح. اردو میں آپ استعمال کرتی ہیں تبدیل, عربی زبان کا لفظ ہے اصل میں اور اردو میں آیا ہے وہاں سے. تبدیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر تھوڑی بہت چینجز کر کے اس کو ری فارم کر دینا. میں آپ کو مثال دیتی ہوں, آپ کو سمجھ آئے گا. لیٹس سے آپ کی ٹویوٹا کار ہے, صحیح, اور آپ جاتے ہیں, وہ جو کار کے شو رومز ہوتے ہیں, ٹویوٹا شو رومز جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بالکل نئی فارم میں چاہیے. تو آپ کی ٹویوٹا کار کی وہ کار سیٹس بدل دیتے ہیں, وہ جو ہیں اس میں ایکسٹرا فینسی لائٹس لگا دیتے ہیں, وہ جو ہیں وہ اس کے جو ہے ہو سکتا ہے بمپر کو چینج کر دیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کی جو ہیڈ لائٹس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی انٹینسٹی اور بڑھا دیتے ہیں. یہ ہلکی پھلکی کار ٹویوٹا ہی رہے گی آپ کی. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ کار ٹویوٹا اور سوزوکی بن گئی. کار ٹویوٹا ہے لیکن یہ ہلکی پھلکی اس کی ریفائنمنٹ ہو گئی. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تبدیل کرنا. آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں تبدیل کر دیں, صحیح. اگر آپ کہیں کہ میری ٹویوٹا کار ہے اور میں اس کو بدلنا چاہتی ہوں, اور آپ ٹویوٹا کے بدلے ٹویوٹا کو سیل کریں اور اس کے بدلے آپ BMW خرید لیں یا سوزوکی خرید لیں, تو اب یہ کیا ہوا, یہ کمپلیٹ اب آپ کا سبسٹیٹیوٹ ہو گیا. آپ نے کار تو ہے بٹ کار بدل گئی, صحیح. یہاں جو لفظ آیا ہے یبدلا, وہ آیا ہے ابدال سے, اور ابدال کی ڈیفینیشن کیا ہے, کمپلیٹلی سبسٹیٹیوٹ کر دینا. جو دوسری قرات ہے اس کے اندر آتا ہے یبدلا. اس قرات کے مطابق اسکالرز کہتے ہیں یبدلا کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو بدل دیں گے. یعنی اس میں کتنا خوبصورت ایسنس نکلتا ہے کہ ملے گا آپ کو بیٹا ہی, لیکن اس کی کریکٹرسٹکس بدل جائیں گی, اس کی صفات بدل جائیں گی. جیسا یہ تھا گناہوں پر چلنے والا, وہ نیکی پر چلنے والا ہوگا. یہ تھا آپ کو کفر کے راستے اور طغیانی پر لے جانے والا, وہ آپ کو رحمت کے اور اللہ کے طرف جڑنے کے اور تقوی کے راستے پر لے جانے والا ہوگا. لیکن وہ اس قرات کے اندر آتا ہے. جو ہمارے سامنے مصحف ہوتا ہے جس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں, اس میں آتا ہے یبدلا, اور یبدلا ہے ابدال سے. اب بتائیں اس کا مطلب کیا ہوگا. اٹ ول بی کمپلیٹلی چینجڈ, تو اب لڑکا نہیں ہوگا, اٹ کوڈ بی لڑکی. آپ سمجھ رہے ہیں, اسکالرز نے اس کو اس طرح لیا ہے. مطلب اب ایک چیز کمپلیٹلی سبسٹیٹیوٹ ہو جائے گی. اولاد تو ہوگی لیکن وہ بالکل بدل جائے گی اولاد, اور جب اولاد بیٹے سے بالکل بدلے گی تو کیا بن جائے گی, بیٹی بن جائے گی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ہنٹ یہ دی کہ اللہ آپ کو اب یعنی بیٹی دے گا. اور اللہ کی نظر میں یہ امپورٹنٹ نہیں تھا کہ اللہ مینشن کرتا کہ اللہ آپ کو اب جو ہے وہ لڑکا نہیں لڑکی دے گا. اللہ کی نظر میں جینڈر امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ کی نظر میں کوئی بھی جینڈر ہو, اس کی کریکٹرسٹکس امپورٹنٹ ہے. بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اللہ کی نظر میں برابر ہے. ہم برابر نہیں سمجھتے, ہمارے معاشرے برابر نہیں سمجھتے. ہمارے معاشرے جو ہیں وہ بیٹی کو کم ویلیو دیتے ہیں, اس کو اس طرح سے جو ہے وہ رائٹس نہیں دیے جاتے جس طرح سے لڑکوں کو دیے جاتے ہیں. اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے.
اس میں خالق کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور جو ہے وہ شیطان کا ہے اور ان انسانوں کا ہے جو شیطان کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہاں یہ بات واضح ہو گئی. ہاں یہ خوبصورتی آپ کو زبان کی ضرور سمجھ آ گئی کہ یبدلہ کا مطلب یہ ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے چانسز یہ ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو آل دا وے بدل دے گا اولاد کو. تو اللہ نے پہلے لڑکا دیا تھا، اب اللہ لڑکی دے گا، لیکن اس لڑکی میں جو کوالٹیز ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ زکاتن و اقرب رحمہ. اس کے اندر ایمان زیادہ ہوگا. زکوٰۃ کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے 2-3 مفہوم بنتے ہیں. زکاتن کا مطلب ہوتا ہے سمپل، زکوٰۃ آپ کہتے ہیں پاکیزگی کو. تزکیہ بنا ہے اسی سے. تزکیہ ہوتا ہے پیوریفیکیشن. آپ کہتی ہیں تزکیۃ القلوب، مطلب کیا ہے؟ پیوریفیکیشن آف دا ہارٹس. تو تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ پیور سول ہوگی، یعنی ایمان والا آپ کو اللہ تعالیٰ اب جو ہے وہ آفسپرنگ دے گا، اولاد دے گا. اس کے اندر تقویٰ ہوگا، اور تقویٰ اس لیے ہوگا کہ وہ اپنے اعمال کو اللہ کی بتائی ہوئی روشنی میں کنٹینیوسلی ایویلیویٹ کرتی رہے گی اولاد. وَأَقْرَبُ الرَّحْمَةِ، اور کیا ہوگا؟ نیئر ٹو مرسی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 کوالٹیز بتائیں جو آپ کی اور میرے اندر، کسی بھی مسلمان کے اندر اور آپ کی اور میری اولادوں کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ 2 کوالٹیز جو ہیں وہ یہاں آ رہی ہیں. اللہ کی نظر میں اہمیت جینڈر کی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اہمیت ان کوالٹیز کی ہے، اور یہ 2 کوالٹیز جس میں ہوتی ہیں وہ مومن بن جاتا ہے. تزکیہ سے آتا ہے دین اور رحمہ سے آتا ہے اخلاق. دین پلس اخلاق کا کمبینیشن انسان کو بہترین انسان بنا دیتا ہے. اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس رمضان ہمارے اندر یہ دونوں کریکٹرسٹکس پیدا کر دے. ہم دین میں بھی بہترین ہوں اور ہم لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی بہترین ہوں. اس کو آپ اور سمپلیفائی کریں تو کیا مطلب ہے؟ ہم حقوق اللہ بھی پراپرلی نبھانے والے ہوں اور ہم حقوق العباد میں بھی پیچھے نہ رہیں. یہ ہے بہترین مسلمان، اور یہ اللہ کے نزدیک اہمیت کی حامل 2 صفات ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں مینشن کر دیا، وہ شخص جس کا دین پاک ہوتا ہے اس کا عمل پاک ہوتا ہے، اور جس کا عمل پاک ہوتا ہے وہ اپنے اخلاق کو کرپٹڈ نہیں رکھ سکتا. اور اللہ سے خاص دعا کریں، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. جو لوگ حقوق اللہ نبھانے میں لگ جاتے ہیں وہ بد اخلاقی کے ماہر ہو جاتے ہیں ان جنرل، اور جو لوگ حقوق العباد نبھانے میں لگ جاتے ہیں، جو لوگ سوشل رائٹس کے اندر پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، وہ انسانیت کے پیچھے ایسا بھاگتے ہیں کہ وہ اپنے خالق کو بھول جاتے ہیں، خالق کے حق کو نگلیکٹ کرتے ہیں. اللہ کا قرآن میں کتنی مرتبہ کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ اللہ کی قدر حق ادا کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے تھا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا بیلنس آؤٹ نہ ہو، اللہ ہمیں دونوں چیزیں بیلنس طریقے سے دے. اس لیے کہ یاد رکھیں، انسانوں کے حقوق نہیں ادا کریں گے تو انسانوں کی گواہی بھی قیامت کے دن بہت امپورٹنٹ ہوگی. ایک مرتبہ ایک جنازہ گزر رہا تھا، رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں نے اس کو دیکھا، جنازہ گزر رہا ہے، اور کچھ جو آپ کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے اس مرنے والے کے بارے میں اچھی باتیں کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. بس اس سے آگے آپ نے کچھ نہیں فرمایا. کچھ اور آگے گئے تو آپ کو ایک اور جنازہ ملا، اور اس مرنے والے کے بارے میں لوگوں نے کچھ بہت تعریف کی باتیں نہیں کی. آپ نے پھر فرمایا وجبت وجبت وجبت، اٹ ہیز بیکم مینڈیٹری اٹ ہیز بیکم مینڈیٹری اٹ ہیز بیکم مینڈیٹری، واجب ہو گئی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے بتایا نہیں کہ کیا واجب ہو گئی؟ پہلے جنازے کو دیکھ کر بھی آپ نے یہی بولا اور دوسرے جنازے کو دیکھ کر بھی آپ نے یہی بولا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلینیشن دی کہ جب تم نے پہلے جنازے کو دیکھ کر اس کی تعریف کی، وجبت لہ الجنہ، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. اور ساتھ میں اسٹیرک لگا کے، جیسے آپ کو اکثر ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ اسٹیرک ملتا ہے کہ یہ کنڈیشنز اپلائی ہوں گی لیکن وہ بہت چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، اس حدیث پر بھی اسٹیرک لگا کر سمجھ جائیے. یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو کہ حالت ایمان میں تھا، یعنی مسلمان تھا. ہم ہر انسان کے اوپر اس رول کو اپلائی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر کسی کافر کو ذہن میں لے آئیے جو کہ توحید پر نہیں تھا، پیگن تھا یا مشرک تھا یا کافر تھا، اور وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. دس حدیث ہیز اے اسٹیرک اکارڈنگ ٹو محدثین. ایمان والا مسلمان شخص تھا، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس کی جب تعریف اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے کی تو اس کی گواہی کاؤنٹ کی گئی. اور کتنی کاؤنٹ کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ،
اور جو دوسرا جنازہ گزرا جس کے بارے میں لوگوں نے اچھی باتیں نہیں کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا وجبت لہ النار، اس کے لیے آگ واجب ہو گئی، اس لیے کہ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا. آپ اور میں سوچ لیں ہم کن الفاظ میں چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں. کیا صرف اتنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں بہت اچھی ڈریسنگ کرتی تھیں، بس اتنا سا ویژن ہے ہمارا، یا اس سے بڑھ کر ہمارا ویژن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں کیسی لگتی تھی، لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا اور میرا بات کرنا اور میرا گفتگو کرنا اور میرا معاملات نبھانا کیسا تھا. اگر یہ گواہی میرے لیے لوگوں کی آئے گی اور میں ایمان پر چلنے کی کوشش کرتی رہوں گی زندگی میں، تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ گواہی مجھے اللہ کے سامنے مزید سرخرو کرنے کا باعث بنے گی. تو انسانوں کی گواہی بھی امپورٹنٹ ہے، بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. جس رب نے ہم پر حقوق العباد لگائے ہیں اسی رب نے حقوق اللہ دیے ہیں. نہ انسانوں کے حقوق میں نیگلیجنس ہونی چاہیے، نہ اللہ کے حقوق میں نیگلیجنس ہونی چاہیے. ہاں اصول یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے دیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اگر آپ اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں اور لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہیں، اٹس اوکے، ایز لانگ ایز کہ لوگ آپ کے کردار اور آپ کی زبان کی کڑواہٹ سے ناراض نہیں ہو رہے. یاد رکھیں دین آلریڈی لوگوں کے لیے بہت کڑوا ہے. الحق مرن عربی زبان میں کہتے ہیں، دین جو ہے وہ کڑوا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے. حق کی بات کرنا لوگوں کے سامنے آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. بیکاز جو لوگ انسان اپنی زندگی میں ایک لائف سٹائل اپنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دین کے خلاف ہوتا ہے، آپ ان کو سمجھائیں گی تو ان کو اچھا نہیں لگے گا. دس شوڈ بی کپلڈ ود یور سافٹ ٹون، ود یور ہمدردی اینڈ ود یور خلوص. حق پر کمپرومائز نہیں ہوگا. یاد رکھیں ہم حق پر کمپرومائز کر دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں کہا تو تھا ہم نے بات، اب اتنا کہہ دی ہم نے. نہیں، حق پر کمپرومائز کیے بغیر زبان کو نرم رکھتے ہوئے خلوص اور محبت کے ساتھ پیغام دے دیجئے. تو یہی چیز یہاں واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو اس آزمائش سے گزارا. اللہ چاہتا تو اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے اس بچے کو ہدایت دے دی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس کا سمپل جواب جو سکولرز دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اس دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس میری زندگی میں سب کچھ اچھا ہی ہوتا رہتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسز فرعون کیوں نہ ہو، اتنے بڑے محل میں رہنے والی. آپ جانتی ہیں کہ ان کے دل کے اوپر بھی کیا خنجر چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کی بنائی ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہوئی اس لڑکے کے ساتھ. اللہ کے علم کی بیسس پر اللہ نے جان لیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر جو ہے کفر کی طرف جائے گا، تو اللہ نے اس کو پیوبرٹی سے پہلے انتقال دے دیا، موت دے دی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا. اس لیے کہ بیفور پیوبرٹی جو بچے مر جاتے ہیں، جن کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیتا ہے. تو اس طرح سے رحمت کا معاملہ اس بچے کے ساتھ بھی ہوا. ماں باپ کے اوپر جو غم آیا، اس غم کی وجہ سے وہ اللہ سے قریب ہوئے. اللہ سے قریب ہوئے تو ایمان کے درجات بڑھ گئے، اور دنیا تو ہے ہی آزمائش کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی آزمائش دے کر چیک کیا بیٹے کے قتل کے بعد کہ یہ کتنا مجھ سے اور قریب ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت سے وہ اللہ کے قریب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ریپلیسمنٹ میں ان کو ایک اور اولاد دے دی. صحیح؟ تو یہ حکمت تھی دوسرے واقعے کی جس کو بیان کیا گیا. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ دو کوالٹیز مجھ میں اور میری اولاد میں ڈیولپ ہو جائیں. اللہ ہم بہترین دین والے اور ہم بہترین اخلاق والے اس کا کمبینیشن بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے اندر دعا آتی ہے، آپ نے دعا سکھائی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. یہی دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. تو خوب دعائیں مانگیے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیے. آپ کو نہیں یاد ہے آپ کتاب پکڑ کے مانگیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو عربی سمجھ نہیں آتی ہے، آپ اس کی اردو ضرور پڑھیے. آپ کا دل نہیں چاہتا عربی پڑھنے کو، کوئی بات نہیں، آپ اردو میں مانگیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اتنی پروفاؤنڈ ہیں کہ کبھی کبھی ہم بس ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ذہن میں اتنی باتیں ہوتی ہیں بٹ زبان اس کو آرٹیکولیٹ نہیں کر پا رہی ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں اچھا اللہ میں آپ سب جانتے ہیں نا، پلیز سب دے دیں. اللہ کو پسند ہے کہ آپ اور میں اللہ کے سامنے اپنی دعا کو آرٹیکولیٹ کریں.
اللہ آپ جانتے ہیں میں گناہگار ہوں، اللہ آپ جانتے ہیں میں کمزور ہوں، اللہ آپ جانتے ہیں مجھے بچوں کی تربیت نہیں کرنی آتی، اللہ آپ جانتے ہیں میں غصے والی ہوں. آرٹیکولیٹ کریں، اسی کو تو کہتے ہیں اللہ سے باتیں کرنا. اور اللہ سے وہی باتیں کر سکتا ہے جس کو اللہ سے کوئی چاہ ہوگی. اور اللہ سے وہی باتیں کر سکتا ہے جس کو اللہ سے کوئی چاہ ہوگی، جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ انتظار کر رہا ہوگا، اپنی دنیا میں کوشش کرتا ہوگا. تو اسی دعا کے ساتھ ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سبق دیا کہ انسان اپنے اندر یہ 2 صفات ڈیولپ کرے اور اللہ کی حکمت پر راضی رہے. آگے آیت نمبر 82 میں تیسرے واقعے کی حکمت جو ہے وہ حضرت خضر کے ذریعے بتائی جا رہی ہے. حضرت خضر نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو وہ کیا تھی؟ فِي الْمَدِينَةِ، وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ جو تھا وہ موجود تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. آپ دیکھیں یہاں پر ابوہما آیا ہے، پیچھے کیا آیا تھا؟ ابواہو، ماں باپ دونوں کو مینشن کیا گیا تھا. تو یاد رکھیں اگر آپ کا شوہر نیک ہے تو اس کی نیکی آپ کو آٹومیٹک نیک نہیں بنائے گی، اور اگر آپ نیک ہیں تو آپ کی نیکی آپ کے شوہر کو آٹومیٹیکلی نیک نہیں بنا دیتی. کسی نیک انسان سے نسبت آپ کو نیک نہیں بنا دیتی جب تک کہ آپ اس کی نیکی کے راستے پر خود بھی چلنے کی کوشش نہ کریں. یہ سبق ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف اس شخص کو مینشن کیا جو اللہ کی نظر میں نیک تھا، یعنی ان کا والد. تو اللہ تعالیٰ نے کیا آگے حضرت خضر کے ذریعے بات بتائی؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو آپ کے رب نے چاہا. حضرت خضر جو ہیں وہ ہر خیر کی چیز کو اللہ سے کنیکٹ کر رہے ہیں. آپ کنٹینیوسلی دیکھیں، جب کشتی میں عیب ڈالنے کی بات تھی تو انہوں نے کہا تھا ان عیبا، میں نے اس کو عیب دار کر دیا. جب یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا، خیر کا معاملہ تھا کہ ان کا خزانہ بچا رہے کیونکہ نیک والد کی اولاد تھے، تو الفاظ آئے فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو آپ کے رب نے ارادہ کیا ان یبلغ اشدہما، کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں، ویستخرج کنزہما، اور وہ دونوں یہاں سے اپنا خزانہ جو ہے نکال لیں، رحمتن من ربک، آپ کے رب کی رحمت کے ساتھ. آپ دیکھیں تیسرا لفظ عمر کے حساب سے آ گیا. فتح آیا تھا، پیچھے غلام آیا تھا، اور اب آ گیا اشدہ. اشدہ کی عمر آپ کو بتائی تھی کہ یہ تقریباً بنتی ہے 28 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر. 40 سال میں انسان کی جو مینٹل کیپیبلٹیز ہیں یہ اپنے کلائمیکس پر ہوتے ہیں. انسان کی یہ سمجھ لیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ انسان کی پیک، انسان کا عروج اس کی 40 ایئرس کی ایج ہوتی ہے. جبھی تمام انبیاء کو رسالت ملی ہے اسی ایج کے اوپر، 40 ایئرس کے اوپر. تو اپنے بچوں کو بتائیں اگر وہ ابھی تک 40 سال کے نہیں ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ کی صلاحیتوں کو اور فلرش کر رہا ہے. اور یہ جو فلرش ہوتی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ دونوں راستوں میں بھرپور طریقے سے استعمال ہو سکتی ہیں. اگر آپ اس کو گناہوں کے کاموں میں لے جائیں گے تو یہ وہاں فلرش کریں گے، اگر آپ ان کو نیکی کے راستوں پر لے جائیں گے تو یہ وہاں فلرش کریں گے. تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے چاہا کہ یہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے کہ یہ 28 سے 40 سال یا 28 سے 35 سال یہ عمر وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے پاس مینٹل سٹرینتھ ہوتی ہے. انسان کو اچھا پتا ہوتا ہے کہ انسان کس طرح سے اپنی دولت کا استعمال کر سکتا ہے. اور وہ جو 18 سال 17 سال 16 سال کی عمر ہوتی ہے آپ دیکھیں اس میں بچوں کو پیسے ہینڈل کرنے نہیں آتے. اگر آپ اس ٹائم پہ بچوں کو یہ سمجھائیں، آپ کے جتنے بھی ٹین ایج بچے ہیں آپ اگر اپنے بچوں کو ذہن میں رکھیں، آپ ان سے کہتے ہیں بیٹا پیسے ضائع نہیں کرتے، اور آپ ان سے ظاہری باتیں بار بار کہتی ہیں، اس لیے کہ جب آپ ان کو پاکٹ منی دیتی ہیں تو ان کو اس کی قدر نہیں ہوتی، وہ فوراً ختم کر دیتے ہیں اس کو. تو آپ سمجھاتی ہیں کہ بیٹا پیسے ضائع نہیں کرتے. بچوں کو کبھی وہ بات اس عمر کے پیریڈ میں سمجھ آتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کچھ بہت ہی سمجھدار بچے بھی ہوتے ہیں، بالکل ہی ولی اللہ ٹائپ، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ضائع نہیں کرنے. لیکن زیادہ تر جنرلی بچے جو ہیں وہ پیسے ضائع کرتے ہیں، بلکہ الٹا کیا کہتے ہیں، میں تو بڑے ہو کے اپنی اماں کی طرح بالکل بھی نہیں بنوں گی.
میں تو اپنے بچوں کو کبھی بھی ایسے نہیں کہوں گی. بٹ اگین لائف آلویز ریپیٹ دا سائیکل. ہم بھی یہی کہتے تھے اپنی ٹین ایج میں اپنی اماں کو, میں تو اپنی اماں کی طرح نہیں کہوں گی اپنے بچوں کو, میں تو خوب خرچ کروں گی. مگر کیا ہوا, جب آپ اپنی اماں کی عمر پہ پہنچی تو آپ نے بھی اپنے بچوں کو وہی کہانی سنائی جو آپ کی اماں نے سنائی تھی. اس لیے کہ وہ جو عمر کا پیریڈ ہوتا ہے ٹین ایج, اس میں انسان کے لیے ساری اٹریکشن بس دو چیزوں میں ہوتی ہے, خوبصورت لگوں اور خوبصورت چیزوں کے ارد گرد گھومتی پھرتی اور گھومتا پھرتا رہوں. تو اس کے اندر پیسے خرچ ہوتے ہیں یا ہوتے رہیں. تو یہاں پر یہ جو اشدھا کی عمر آئی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کی خاص طور پر وہ ایج جو 28 سے 40 تک جاتی ہے, تاکہ انسان اس میں بہترین طریقے سے اپنے مال کا استعمال کر سکے. دوسرا یہاں پر یتیم کی ٹرم آئی ہے, فکان لغلامین یتیمین, جو یہ مینشن کر رہا ہے کہ یہ دونوں بچے ابھی اپنی پیوبرٹی پر نہیں پہنچے تھے. اس لیے کہ یتیم کی ٹرم عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے اس بچے کے لیے جس کا باپ نہ ہو اور وہ ابھی پیوبرٹی پر نہ پہنچا ہو. لا یقال البالغ الیتیم, جو بالغ ہو جاتا ہے اس کو یتیم نہیں کہا جاتا عربی زبان میں, چاہے وہ پیوبرٹی, اگر وہ پیوبرٹی کراس کر گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 40 سال کے مرد ہوتے ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے, کہتے ہیں میں یتیم ہو گیا. اب آپ اللہ کی لاجک دیکھیں, یتیم اب 40 سال کے مرد کے سر پر ہاتھ پھیریں گے, آپ کہیں گے ہاں بھئی آ جاؤ, میں تم کو اپنی اب گارڈین شپ میں لیتی ہوں اور لیتا ہوں اور میں تمہیں سنبھالوں. وہ تو خود ایک آدمی ہے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے, میچور انسان ہے, تو اس کے اندر ابھی کس قسم کی جو ہے وہ ایک طرح کی لیتھارجی آ رہی ہے. اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کو مضبوط ہونا چاہیے, اس کو اللہ کی قدر پر راضی رہنا چاہیے. اور اللہ کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں. ان قرآن کی آیات کے ایک ایک لفظ میں اتنی حکمتیں ہیں کہ ہم تو اگر ایک ہی لفظ پر بات کرتے رہیں تو ہماری جو ہے وہ سورہ کہف 4 سال میں بھی ختم نہیں ہوگی. لیکن ظاہری بات ہے ہم نے فوراً وہ لیسنس لینے ہیں جو ہمیں آج عمل میں دوڑا دیں. تو یتیم کا لفظ مینشن کر کے ہمیں ہنٹ دے دی گئی کہ یہ دونوں بچے ابھی پیوبرٹی پر نہیں پہنچے تھے, چھوٹے تھے. آپ کو میں نے کل کی کلاس میں آیت نمبر 77 میں یہ بات مینشن کی تھی کہ وہاں پر آیا تھا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ. یاد ہے, میں نے کہا تھا ذرا اہل قریۃ کے ٹرم کو یاد رکھیے گا کہ جب وہ دونوں ایک ایسی جگہ پر آئے جو کہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. قریہ کہتے ہیں گاؤں کو, صحیح. اب اسی گاؤں میں جو واقعہ ہوا تھا اسی کی ایکسپلینیشن اس آیت نمبر 82 میں آ رہی ہے. لیکن یہاں پر آپ کو کیا لفظ ملا, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اب قریہ کہاں گیا؟ اب تو قریہ نہیں آیا, اب تو مدینہ کا لفظ آ گیا. قریتن عربی زبان میں کہتے ہیں ولیج کو, چھوٹا سا کوئی ٹاؤن, اور مدینہ کہتے ہیں ایک بڑا شہر. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی خوبصورتی جو الفاظ کے سلیکشن میں رکھی ہے, وہاں بات آئی تھی ان لوگوں کی کنجوسی کی کہ وہ جنہوں نے 2 مسافروں کو مانگنے پر بھی کھانا نہیں دیا, ان کی مہمان نوازی نہیں کی. کنجوس کا دل چھوٹا ہوتا ہے, ایسے ہی اس کے آس پاس کی سراؤنڈنگ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے, اس کو اپنی نعمتیں کم لگتی ہیں. اور جس کا دل بڑا ہوتا ہے, جو اعلیٰ ظرف انسان ہوتے ہیں, ان کی سراؤنڈنگ بھی بڑی ہو جاتی ہے, ان کے ہاتھ کھل جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا بہت اعلیٰ ظرف انسان ہے, بہت کھل کر خرچ کرتے ہیں. تو جب انسان کھل کر خرچ کرتا ہے تو اس کو اپنی آس پاس کی ہر نعمت لگتی ہے. کیونکہ یہاں ایک نیک شخص کی اولاد کا ذکر تھا, نیک شخص کے ریفرنس میں بات آ رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے قریہ کا لفظ نہیں استعمال کیا. اللہ نے اس انسان کی ذہنی وسعت کے اعتبار سے, مومن ذہنی طور پر لانگ ٹرم سوچنے والا ہوتا ہے. مومن جو ہے وہ کھل کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے. مومن جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کے اوپر اپنا دل تنگ نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے دنیا کو کھول دیتا ہے. اللہ سورہ نوح میں کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, تم اپنے رب سے استغفار کرو تو کیا کرے گا اللہ؟ اللہ آسمان سے بارش برسائے گا. وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ وَيُرْسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اللہ تم پر مدرارن کنٹینیوسلی بارش برسائے گا جو تم کو فائدہ دے گی. مومن کے لیے دنیا کھل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ سے 2 کریکٹرسٹکس کی ذہنیت کھول کے رکھ دی. کنجوس مائزر انسان, سٹنجی انسان, اس کو اپنی نعمتیں ہمیشہ کم لگتی ہیں, تو ان کا علاقہ بھی قریہ بنا دیا اللہ نے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا مومن انسان دل کھول کر اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی وسعت کو, اس کے شہر کو مینشن کر کے یہاں پر واضح کر دیا. اور آپ دیکھیں مال جو تھا وہ یتیم لڑکوں کا تھا. اگر اس کنجوس علاقے میں لوگوں کو مل جاتا جس کے اوپر حضرت خضر نے دیوار کھڑی کر دی تھی, دیوار گرتی
تو مال ایکسپوز ہو جاتا, اور مال ایکسپوز ہوتا تو اتنے سٹنجی لوگ اس مال کو کیا یتیم بچوں کو واپس کرتے؟ کبھی بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے باپ کی نیکی اولاد کے سامنے لا کر ان کو فائدہ دے دیا. باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کی جو فائنینشیل ڈپینڈنسی تھی اللہ نے اس کی حفاظت کی. بعض اسکالرز نے بہت پیاری بات لکھی, وہ کہتے ہیں یہاں پر اس کی ماں کا ذکر نہیں آیا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ماں تو بہت پریشان ہوتی ہو کہ باپ بھی نہیں رہا اور بہت زیادہ مال بھی نہیں ہے, آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ تو ہاتھ کھول کر خرچ کرنے والے نہیں ہیں یتیم کے اوپر. ماں پریشان ہوتی ہوگی, ماں تو یہ چاہ رہی ہوگی نا کہ ابھی کہیں سے خزانہ مل جائے. ماں تو بالغ تھی نا, ماں تو اپنی ہو سکتا ہے اشدھ پر ہو, لیکن ماں کی دعا نہیں قبول ہوئی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جب آپ کی دعا قبول نہیں کر رہے ہوتے تو یقین رکھیں اللہ آپ کو لانگ ٹرم بینیفٹ دینا چاہتا ہے. اللہ نے اولاد کا لانگ ٹرم بینیفٹ سوچا ہوا تھا, تو وہ ہو سکتا ہے وہ جو ماں دعائیں کر بھی رہی تھی اس کو اس کا فائدہ فوراً نظر نہیں آیا, اس لیے کہ ماں بھی جو دعا کر رہی تھی تو اولاد کے لیے ہی کرتی تھی نا, کہ اولاد اچھا پہنے, اولاد اچھا کھائے, اولاد فلرش کرے. لیکن جو اللہ کی پلاننگ تھی اس میں اولاد کے لیے بہترین وقت وہ تھا کہ وہ اس کو اس کی اشدھ کے اوپر مال ملے, خزانہ ملے, ابھی نہ ملے. تو یہ اللہ کی پلاننگ جو ہے یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. اللہ ہر معاملے کو اپنے ڈیزائنڈ وقت کے اوپر لے کر آتا ہے, اور مومن کو یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ کا وقت ہے مقرر کیا ہوا اس میں میرے لیے سب سے زیادہ بہتری ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا دینا ہے. تو آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ جسٹ پٹ یور ٹرسٹ آن اللہ. صرف اور صرف دعائیں کرتے رہیں, دعا سے ہاتھ مت روکیں. آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ جن کی دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے دنیا میں جو مانگا ان کو مل گیا. قیامت کے دن یہ لوگ جن کو دنیا خوب ملی تھی جب قیامت کے دن ان لوگوں کے اجر دیکھیں گے جو دعائیں نہ قبول ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو دے گا, تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, اور کاش ہماری دنیا میں ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا. اس لیے کہ جو اجر ملتا ہوا وہ آزمائشوں پہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے, ان کو رشک آ رہا ہوگا اس کے اوپر. تو اگر دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوں تو فرسٹریشن کا شکار نہ ہو. بعض اوقات مائیں فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہیں جب ان کی بیٹیوں کے پروپوزلز نہیں آ رہے ہوتے. اب ماؤں کا فوراً ذہن جاتا ہے آپ بتائیں کوئی بندش تو نہیں ہے. کون بتا سکتا ہے آپ کو کہ آپ کے اوپر بندش ہے کہ نہیں ہے؟ اول تو ایمان رکھیے, کامل ایمان. آپ پر بندش اگر کسی نے کروائی بھی ہے تو صرف اس وقت اثر کرے گی جب اللہ چاہے گا, اور یہ بھی اس وقت ہوگا ڈیو ٹو دا ریپرکشن جب آپ اپنی روزمرہ کی دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں آپ نہیں پڑھیں گے, جب آپ قرآن سے تعلق نہیں جوڑیں گے, جب آپ کے گھر میں گناہوں کے کام ہوں گے, جب آپ کے گھر میں فرشتوں کی جگہ شیاطین ہوں گے, تو پھر یہ سب چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں انسان کے اوپر. اپنی روٹین کو بدلیں. جادو سے کیوں ڈرتے ہیں؟ نظر لگنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان کو تھام لے اور اللہ پر یقین رکھے, اللہ حفاظت کرنے والا ہے. تو یہی چیز یہاں پر بتا دی گئی کہ اللہ کا علم اصل میں انفینٹ ہے, انسان کا علم فائنائٹ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ پر توکل رکھے اور اپنے معاملات کو دنیا کے اللہ پر چھوڑ دے. قرآن میں آتا ہے واللہ اعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو یہ واقعہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ واقعہ بھی اور پچھلا واقعہ بھی, لڑکے کو قتل کرنے والا بھی اور یہ بھی, آپ دیکھیں اس میں جو بات واضح ہو رہی ہے اللہ کی حکمت. ماں باپ کی نیکی اولاد کو فائدہ دے گئی. پہلے واقعے میں ماں باپ کی نیکی اور دوسرے واقعے میں والد کا مینشن کرنا وہ اولاد کو فائدہ دے گیا. اس بات کو غور سے سنیں. ہم اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اللہ سے اور ریلیجن سے اور رسول اللہ سے محبت کریں. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پچھلے واقعے میں ان والدین کو نیک اولاد اس لیے دینا چاہتا تھا کہ والدین نیک تھے. والدین کی نیکی ان کے لیے خیر کا باعث بنے. آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ خود نیک بننا پڑے گا. سیٹ یور ایگزامپل, بی اے رول ماڈل فار دیم. آپ عبادات میں بڑھ جائیے. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے تمیز سیکھیں, آپ تمیز میں بڑھ جائیے. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ریبیلیس نہ ہو, آپ دیکھیں آپ کہاں کن رشتوں میں اور کتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ریبیلیس ہیں.
آپ چاہتی ہیں آپ کے بچے بیک آنسر نہ کریں, آپ اپنے رشتوں میں دیکھیے آپ کتنا بیک آنسر کرتی ہیں. کبھی کبھی ہم بچوں کو تمیز سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بڑوں سے بات نہیں کرتے اس طرح سے, اور خود ان کے سامنے اپنی ساس سے یا اپنی ماں سے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہیں. ان کو نظر نہیں آتا آپ کیسے بات کرتی ہیں, ان کو نظر نہیں آتا آپ نوکروں کو کیسے ٹریٹ کرتی ہیں, ان کو نظر نہیں آتا آپ کی زبان کیسے غیبت کرتی ہے, ان کو نظر نہیں آتا آپ کا زیادہ تر وقت کہاں گزرتا ہے, تو آپ کیوں ان سے توقع رکھتی ہیں کہ وہ ولی اللہ بن جائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین سے جڑیں, ہمیں ان سے زیادہ دین سے جڑنا ہوگا. یہ جنرل اصول ہے. اگر ماں باپ نیکی کے سمجھ لیں 10ویں قدم پر ہوں گے, 10th سٹیپ پر ہوں گے, اولاد اس سے پیچھے ہوگی. دس از اے جنرل رول اینڈ ایوری رول ہیز این ایکسیپشن. ایکسیپشنز ہوتے ہیں لیکن جنرل رول یہ ہے کہ اگر آپ 10th سٹیپ آف نیکی پر کھڑی ہیں, اولاد یا تو 2nd پر ہوگی یا 3rd پر ہوگی یا 5th پر ہوگی یا 6th پر یا 7th پر, آپ سے پیچھے ہوگی. تو جب بچے نمازیں نہ پڑھیں اور آپ کے میں تو نماز پڑھتی ہوں, تو نماز کے علاوہ پھر کہیں اور بھی دیکھیے کہاں ڈنڈی مار رہی ہوں, کہاں کمی ہے, کہاں اصلاح کی ضرورت ہے, کہاں مجھے اللہ کی بات کو اور اوپر لے کر آنا ہے, کہاں ابھی میرے تقوی میں کمی ہے. تو مینشن کر دیا گیا کہ ماں باپ اگر بچوں کی ویل بینگ چاہتے ہیں تو خود تقوی اختیار کریں, خود اللہ کی شریعت کو اپنا لیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اور وہ لوگ جن کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو ہم اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ کر جائیں گے, اور اس بات پر وہ خوفزدہ رہتے ہیں, تو اللہ نے ان کو 2 مشورے دیے ہیں. ہم سب کو ڈر ہوتا ہے نا, اللہ ابھی ہمیں جو ہے وہ نہ اٹھا, اللہ ابھی ہمیں موت نہ دے. ایک تو ویسے انسان مرنا نہیں چاہتا, حب الدنیا و کراہیت الموت تو ہم سب کے اندر جو ہے وہ انگرینڈ ہو چکا ہے. دوسرا اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی اولاد ہے تو انسان چاہتا ہے, انسان دعا مانگتا ہے کہ اللہ جو ذمہ داریاں مجھ پہ ڈالی ہیں اولاد کی شکل میں, اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق دے. جو کہ دعا جائز ہے, انسان مانگ سکتا ہے, لیکن اللہ نے کہا ہے کہ خوف رہتا ہے نا تمہیں ہر وقت کہ میں چلی گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, ان کا سہارا کون ہوگا, ان کو کون سنبھالے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 اصول دیے ہیں. اللہ نے کہا جن کو خوف ہے ان کو کیا کرنا چاہیے, فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, ان کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور ان کو چاہیے کہ they should monitor their speech, سیدھی بات کریں, با اخلاق ہوں, درست معاملات کرنے والے ہوں. اور اللہ نے یہ تیسرے واقعے سے واضح کر دیا کہ باپ کے ارلی عمر میں جانے سے, بچے تو پیوبرٹی پر نہیں پہنچے تھے, یتیم ہو گئے تھے, باپ چلا گیا تھا, تو کیا کوئی ان کے مال کی حفاظت کرنے والا پیچھے نہیں تھا؟ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ رب ہوتا ہے اوپر. چلیے اگلے فائدے کو کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی کسی نے کوئی بات کرنی ہے, اینی تھنگ, اینی ڈسکشن, کوئی بات شیئر کرنی ہو؟ چلیے ٹھیک ہے, پھر یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. صحیح, انشاءاللہ اگلے فائدے کو ملتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.